اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ قریش، جس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سورہ قریش قرآن مجید میں سورہ فیل کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ سورہ فیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی واقعہ کا ذکر کیا تھا، اور اصحاب فیل کے بعد سارے قریش اور سارے مکہ کے دل دماغ پر اس چیز کا اثر چھپ گیا تھا، اور سارے عرب میں یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کے طرف کسی نے بری نظر رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے غارت کر دے گا۔ یہاں سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ قریش کے خاندان پر کیے گئے ان رحمت اور ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قریش کو فضیلت دی تھی۔ کس وجہ سے دی تھی؟ قریش جو خاندان تھا مکہ میں خانہ کعبہ کا خدمت گزار خاندان تھا، یعنی قریش کے خاندان میں پیدا ہونے والا ہر شخص خانہ کعبہ کا خدمت گزار مانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا میں فضیلت دے رکھی تھی، سارے عرب ممالک میں فضیلت دے رکھی تھی۔ تمام دنیا میں سب سے بہترین علاقہ اکنامیکل، ایجوکیشنل، اخلاقیات کے معاملے میں عرب ممالک سمجھے جاتے ہیں۔ عرب ممالک میں سب سے بہترین مکہ سمجھا جاتا ہے، اور مکہ میں بھی سب سے بہترین خاندان قریش کا۔ کیوں؟ یہ عظمت اس وجہ سے تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے خدمت گزار مانے جاتے تھے، خادمین تھے، یہ بیت اللہ کے خادمین پیدا ہوتے تھے قریش میں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں پر ان کو خاص طور پر فضیلت دی تھی۔ اور اگر ان کا قریش کے خاندان جو تھا ان کا اکانومی تجارت پر چلتی تھی، اور تجارت کا معاملہ یہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کرتے، جو بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی۔ سردی کے موقع پر، سردی کے زمانے میں یہ لوگ گرم علاقوں میں یعنی یمن کی طرف جا کر تجارت کیا کرتے تھے، اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے علاقوں میں یعنی شام کی طرف جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ یمن کے علاقے کا ہی ایک گورنر ابراہا نے غصے میں آ کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کر لیا تھا، جس کے ارادے کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اور مکہ پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے غارت کر دیا۔ جس واقعے کے رعب سے، جس واقعے کے خوف سے لوگوں کے دل پر مکہ کی اور خاص کر کے قریش کے خاندان کی عظمت اور زیادہ واضح ہوگی، اور ان کے ساتھ ساتھ عزت تو وہ پہلے سے کرتے ہی تھے، لیکن اب ان کا ایک رعب چھا گیا کہ اللہ کے گھر کے طرف اگر کسی نے آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے غارت کر دے گا۔ یہ بات سب پر واضح ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ قریش میں اسی نعمتوں کا ذکر پھر سے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی ایلافی قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب۔ قریش کو تو پہلے سے پہچانتے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ری ڈیفائن کر دیا ان کو، پھر سے سب کے بیچ میں ان کو مانوس کر دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے خادمین ہیں، اور اس گھر کے طرف کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر کے مانوس کرنے کے سبب۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ قریش کے لوگ سال میں 2 دفعہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس واقعے کے بعد ان کی عظمت اس قدر بڑھ گئی کہ عرب کے کسی ممالک میں ان کے لیے روک ٹوک نہیں ہو گئی، وہ اپنی مرضی سے ہر جگہ جا کر تجارت کرنے لگے۔ ان کی تجارت میں کوئی چیز اب آڑے نہیں آتی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس کے شکر میں پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہے، یعنی بیت اللہ کا رب کون؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن و امان دیا۔ خوف کس چیز کا؟ ابراہا کے خوف سے۔ ابراہا اپنی ساری فوجیں لے کر ہاتھیوں کے ساتھ اور ساری طاقتوں کے ساتھ مکہ پر دھاوا بولنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن جب عبد المطلب جو مکہ کے سردار تھے، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو دیے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، میں تو تیرا خادم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں، ہماری ایسی کہاں اوقات ہے کہ ہم تیرے گھر کی حفاظت کریں، اپنے گھر کو تو خود ہی بچا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ابراہا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تو ہمارے اونٹ واپس کر دے، اور رہا مسئلہ کعبہ شریف کو ڈھانے کا، کعبہ شریف کو ڈھانے کا، تو وہاں تو جانے اور کعبے کا رب جانے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی، خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور ابراہا کو غارت کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور
دشمن کو غارت کر دیا۔ ساتھ ہی اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے، اگر ابرہہ اس وقت کامیاب ہو جاتا تو مکہ پر ہر کوئی دعویٰ بول سکتا تھا اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے کم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی نعمت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اللہ کی اسی نعمت کے شکرانے میں اس رب کی، یعنی بیت اللہ کے رب کی تم عبادت کرو۔ اور یہ ایکسکیوز انہیں کس لیے دیا گیا؟ کیونکہ قریش کا خاندان بہت دنوں سے خاندان اور نسل در نسل خانہ کعبہ کا خدمت گزار مانا جاتا تھا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، آج مسجد اقصی داؤ پر ہے، لیکن ہم لوگ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک معمولی سے بندے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تجھے ہی پیش کرتے ہیں، تیرے گھر کی حفاظت کرنے کے جیسے ہماری اوقات بھی نہیں ہے اور ہماری طاقت بھی نہیں ہے۔ تو مہربان ہے، تو اس گھر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ آمین ثم آمین۔